السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام و حاضرین مجلس، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف کا نذرانہ محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہاں پہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب بزرگ بیٹھے ہیں، سبھی کو اللہ رب العالمین سے سلامت رکھے، ایمان کے ساتھ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آئیے اس ماہ مبارک یعنی ذوالحج کے مہینے کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ صحیح سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اسی میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ یعنی 10 راتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اکثر مفسرین کے نزدیک ذوالحج کی ابتدائی اور شروع کی 10 راتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت راتیں عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ محرم الحرام کی 10 راتیں، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں، عیدین کی راتیں، شب قدر کی عظیم راتیں، شب برات کی بے بہا راتیں، مزدلفہ کی رات، جمعے کی رات، بلکہ پورے سال کی تمام راتوں کو ہمارے لیے بابرکت اور فضیلت اور بزرگی والی رات بنا دیا۔ راتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ زیادہ تفصیل میں جائیں گے، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ آئیے ذوالحج کی شروع کی 10 راتیں ہمیں ملی ہے، ان کی فضیلت، ان کی عظمت اس بات سے ہی معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ ان راتوں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جس چیز کی قسمیں کھاتا ہے اس چیز کی قدر و منزلت پر سب سے بڑی سند اور ثبوت ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا کسی چیز کی قسم کھانا ہی اس چیز کی قدر و منزلت پر سب سے بڑا ثبوت اور بہت بڑا سند ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فجر میں فرمایا والفجر ولیال عشر، یعنی ذوالحجے کی دن کی بھی عظمت اور بزرگی اس سے معلوم ہوتی ہے، اور ولیال عشر یعنی 10 راتوں کی عظمت اور بزرگی بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن کی فضیلت اور اس کی 10 راتیں قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم سب کے آقا
سید الاولین والآخرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب دنوں میں سے کسی دن بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ میں محبوب ہے، یعنی اس ماہ مبارک کے شروع کے 10 دن میں جو عبادتیں کی جائیں گی وہ اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی عظمت آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ فرمایا اس عشرے کے ہر دن کا روزہ یعنی ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کے نوافل اس کے ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہیں۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کی ان 10 دنوں کی اور 10 راتوں کی قدر کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے اور نیکی کمانے کا شوق اور ذوق ہمیں ہے، تو ہم دن میں روزہ رکھیں اور عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں ہم جاگیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ اس ماہ مبارک کی عظمت اور بزرگی اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں 3 عبادتیں خاص طور پر ادا کی جاتی ہیں جو دوسرے مہینے میں آپ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی وہ 3 عبادتیں ایسی ہیں جو صرف اس ماہ مبارک یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں ہی کر سکتے ہیں، دوسرے مہینوں میں آپ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 حج۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ذی الحجہ کے مہینے میں ہی کر سکتے ہیں، دوسرے مہینے میں کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکتے ہیں۔ حج 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک اس کا وقت ہے۔ اور دوسری عبادت قربانی۔ قربانی بھی ایسی عبادت ہے جو ذی الحجہ کے مہینے میں ہی آپ کر سکتے ہیں۔ تو قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو ذی الحجہ کے مہینے میں ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں آپ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں، کریں گے بھی تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسری عبادت تکبیر تشریق ہے جو اس ماہ مبارک میں ہی کر سکتے ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کے عصر تک، یعنی یہ 5 دنوں میں تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے جو اس ماہ مبارک کے 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر کے اور 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہی کر سکتے ہیں۔ دوسرے مہینوں میں اگر یہ تکبیر آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عبادت اور یہ ثواب نہیں ملے گا۔ بہرحال تو ان 3 عبادتوں جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں ان کو بھی ذی الحجہ کے مہینے میں ہی کر سکتے ہیں۔ ان تینوں عبادتوں کا اس مہینے میں ہونا اس مہینے کی عظمت اور بزرگی اور فضیلت میں 4 چاند لگا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کی اور بھی بہت فضیلت اور عظمت ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں آتی رہیں گی، اور اس ماہ مبارک سے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ باری باری سے آتی رہیں گی۔ آپ اس کے لیے برابر ویڈیوز دیکھتے رہیں اور نمبر وار بیان سماعت کرتے رہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔